بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت سے ان کے اندر ایسے پاکیزہ اور عالی اخلاق و عادات موجود تھے جو انسانیت کی رفعت و شرافت و مقبولیت عند اللہ کے صحیح مصداق تھے، اور جن کی تفصیل و تشریح حق تعالی شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب و محبوب بنا لیا اور خود ان کا محب اور باطناً غلام بن گیا۔ یہ محبت کی کرامت ہے کہ محبت سے بادشاہ اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ پھر اس رئیس کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا، اور جب حضرت لقمان علیہ السلام آسودہ ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت و عادت کی رعایت سے کھا لیتے کہ بعد بقیہ اس کے لیے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن خربوزہ کی فصل میں کہیں سے خربوزہ آیا، اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ۔ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزہ کی کاشیں بنائیں، اور ایک ایک کاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا، اور دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام خوشی خوشی ہر کاش کھاتے اور شکر بجا لاتے، یہاں تک کہ 70 کاشیں کھا لیں اور ایک کاش باقی رہ گئی۔ تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خربوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے کاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے نوک زبان سے حلق تک آبلے پڑ گئے، اور 1 گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جانے جاں، آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو حلق سے نیچے کیا اور اس قہر کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک کاش کھانے سے مجھ پر یہ بلا آئی تو 70 کاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ، آپ کے دست نعمت سے 100 نعمتیں کھائی ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے، بس مجھے اس بات سے شرم آئی کہ جس ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں اسی ہاتھ سے آج اگر ایک تلخی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف وروگردانی کروں۔ اے خواجہ، شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزہ کی تلخی کو شیرینی سے بدل کر دیا۔ پس مومن کو چاہیے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے، یعنی زبان پر شکایت اور دل میں اعتراض نہ لاوے، البتہ گناہوں سے استغفار اور عافیت کی دعا خوب کرتا رہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، بلاؤں کی تحمل کی طاقت نہیں، آپ اپنی رحمت سے اس نعمت بلا کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے۔ مصیبت و بلا کو مانگنے کی ممانعت ہے اور عافیت طلب کرنے کا حکم۔ بلاؤں کا مانگنا اپنی بہادری کا دعویٰ ہے، اور عافیت مانگنا اپنے ضعف و عاجزی کا اظہار ہے جو عند اللہ محبوب ہے۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔